نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے اس دعا کے بارے میں بات کروں گی جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا ہماری ضرورت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں التجا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنی عاجزی کے ساتھ سوال کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم سب پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی انہونی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور کوئی ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی مالی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے، یعنی ادھر آزمائش آئی ادھر دعا ہوگی۔ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے۔ یہ آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ مصیبتوں کو دور بھگاتی ہے، مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہو جائے اور جن مسائل کا ہم شکار ہیں ان مسائل کو اللہ تعالیٰ ختم فرما کر ہماری مدد فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے مشکل حل کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ جب ہم سب جانتے ہیں کہ سب چیزوں پر اسی کا اختیار ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، لہذا جب کوئی مشکل آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ دعا کے دو طریقے ہیں، ایک دعا العبادت ہوتی ہے اور ایک دعا المسئلہ۔ جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، وہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں۔ نماز کے اندر رکوع اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور تشہد کی حالت میں جو درود شریف کے بعد کی دعا ہے وہ مقبول ترین دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حج کے دوران کتنے مقامات ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ دوسری دعا وہ ہے جس میں ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں۔ ایسی دعا کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں اس دعا کو قبول کروں گا۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پھر اللہ نے فرمایا کہ پس میرا کہنا مانو اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ دو باتیں اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور اللہ پر ایمان اور اعتقاد اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہماری دعا کو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کرتے رہا کریں، جب اصل قبولیت کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو اس میں فرمایا تھا کہ ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بے شک میرا رب دعا کو سنتا ہے۔ یہاں سننے سے مراد قبول کرنا ہے، یعنی اللہ سنتا بھی ہے اور میری دعا کو قبول بھی کرے گا۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اور اللہ سے مانگو تضرعاً گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ اور خفیہ طریقے سے، یعنی اللہ کے سامنے خفیہ طریقے سے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے تو وہ دعا اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے۔ اور ایک چیز فرمائی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا حکم دیا ہے، اس کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یعنی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہماری دعائیں اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہے، جو نیک ہیں ان کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو خوف اور لالچ کے ساتھ، امید کے ساتھ پکارو، یعنی دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اور امید ہو کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ خوف اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہی اصل ایمان ہے۔ اس کے علاوہ رکوع اور سجدہ کی حالت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک ایسا اسم اعظم کہ جس کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جس کے ساتھ جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ قبول کریں گے، وہ اسم اعظم ہے یا ارحم الراحمین۔ جب بندہ 3 مرتبہ پکارتا ہے اللہ کو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہ فرماتے ہیں اے بندے میں حاضر ہوں، کیا مانگنا ہے مجھ سے مانگ۔ تو جب بھی دعا مانگے
دعا کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی پابندی اور تمام تر اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچتے ہوئے، اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیں اور درود پاک کے بعد دعا مانگے، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ جب درود پاک قبول ہوگا تو اس کے ساتھ مانگی گئی دعا بھی قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر اور یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی گئی ہر دعا کو قبول فرما دیں گے۔ یہ ایسی دعا ہوگی جو اللہ کے عرش کو ہلا دے گی، تمام تر مشکلات کو دور فرما دے گی، تمام تر پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔